بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انجانی دنیا۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایسی کہانی جس کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ بات ہے ستمبر 1873 میں لندن کے دریائے تھیمز کے کنارے سے کئی ہولناک دریافتیں ہوئیں۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب اس مہینے کے اوائل میں انسانی دھڑ کا ایک حصہ دیکھا گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لندن پولیس نے جسم کے مزید اعضاء برآمد کیے۔ درمیانی حصے کا دوسرا نصف حصہ، پھیپھڑوں کے ٹکڑے، ایک دائیں ران، ایک دائیں کندھے، ایک بائیں پاؤں اور ایک دائیں بازو وغیرہ وغیرہ۔ لندن کے باشندے خوف زدہ تھے۔ پھر یہ اور بھی خوفناک ہو گیا جب انہوں نے ایک کھوپڑی کو ٹھوکر ماری جس کا چہرہ ابھی بھی جڑا ہوا تھا۔ جس کھوپڑی سے اس کا تعلق تھا وہ کبھی نہیں ملی۔ خوف زدہ ہو کر تفتیش کاروں نے لاش کی تمیرنوں کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے کسائی کے بلاک پر کٹا ہوا چہرہ بھی دکھایا، اس امید میں کہ کوئی متاثرہ کو پہچان لے گا۔ عوام سے مدد مانگی گئی لیکن کسی کے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک باپ جسے شک تھا کہ یہ اس کی کھوئی ہوئی بیٹی ہو سکتی ہے، مثبت شناخت نہیں کر سکا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے قتل کا معمہ اکیلا اور حل نہیں ہوا۔ پھر اگلے سالوں میں اضافی دریافتیں کی گئی۔ جون 1874، مئی 1887 اور ستمبر 1888 میں دریائے تھیمز سے لاشیں ساحل پر بہہ گئیں۔ حیرت کن بات یہ ہے کہ جسم کے اعضاء کا ایک مجموعہ ایک باڑ کے اوپر سے فرینکلسٹائن کی مرحوم مصنفہ میری شیلی کے جگیر میں پھینک دیا گیا تھا۔ کیا جسم نے اس کے کام کے لیے ایک سیاہ اور مضحکہ خیز سر ہلایا تھا یا صرف ایک عجیب اتفاق تھا؟ آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کیا تھا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں لندن کی تاریخ کا ایک بہت تاریک اور خوفناک دور تھا، لہٰذا یہ واضح نہیں ہے کہ خواتین کے قتل اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اصل ذمہ دار کتنے مختلف افراد تھے، اور یہ کیس جس میں تھیمز ٹورسو مرڈرز شامل ہے، جیسا کہ یہ جانا جاتا ہے، سب سے بڑی پہیلیوں میں سے ایک ہے۔ آج محققین کا خیال کہ دریا کے قریب کم از کم 3 مختلف قاتل کام کر رہے تھے۔ کیا جیک ریپر ان میں سے ایک تھا؟ بدقسمتی سے ہم شاید کبھی نہیں جان پائیں گے۔